الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربهم یوم القیامت حتی یسأل خمس. یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا کہ یہ جو حدیث پاک ہے نہایت مختصر ہے اور نہایت ہی جامع ہے، اور ہماری آخرت کے لیے سب سے اہم ترین حدیث ہے. یہ اگر ہم نے اس دنیا میں کچھ تیاری کرنی ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور اس بات کا یقین ہمارے اندر پختہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے اور پورا اپنا حساب کتاب دینا ہے، تو آج اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی ابن آدم کے کسی بیٹے کے قدم اللہ کے پاس سے اس وقت تک ہرگز نہیں ہٹ سکیں گے. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربهم یوم القیامت. قیامت کے دن کسی آدم کے بیٹے کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہرگز نہیں ہٹ سکیں گے حتی یسأل خمس، یہاں تک کہ پوچھ نہ لیا جائے اس سے 5 باتیں. یہاں تک کہ پوچھ نہ لیا جائے اس سے 5 باتیں. عن عمرہ فیما افناہ، کہ تجھے جو عمر دی گئی تھی اے آدم کے بیٹے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، اے آدم کے بیٹے تجھے جو عمر دی گئی تھی وہ تو نے کہاں فنا کر دی، کہاں گزار دی. اب میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پہلا سوال ہے، اس پہ بہت غور کرنا کہ بہت اہم سوال ہے، بہت جامع سوال ہے رب کی طرف سے، اور آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے. حساب کتاب بھی بہت مشکل ہے، پوری عمر کا حساب ہے. 70 سال گزارے تو 70 کا حساب، 80 گزارے تو 80 کا حساب، 50 گزارے تو 50 کا حساب، کیونکہ اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی گئی. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اب اللہ کے سامنے سے ایک قدم بھی نہیں ہٹ سکے گا. پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا جواب دے کہ جو تجھے عمر دی گئی، عن عمرہ فیما افناہ، کہ جو تجھے عمر دی گئی تو نے وہ کہاں فنا کر دی، کیا کیا، کرنا کیا تھا، سمجھ لو. اب اگر تو عمر گزاری اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، وہ تمام معروفات کیے جو قرآن نے بیان کیے تھے کہ یہ نیک کام کرنے والے ہیں، تم نے کرنے ہیں، ان کا احکام ہے، حکم ہے، وہ کام کیے، اور جو منکرات جس سے قرآن نے روکا ان سے رکے رہے. پوری عمر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے اسوہ پر گزاری، جیسے آپ نے عمر گزاری، آپ کے صحابہ نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح آپ نے عمر گزاری صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے گزاری رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ہم نے اسی طرح عمر گزاری، انہوں نے کیسے عمر گزاری؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو اللہ اپنے نبی کے بارے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جی سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں.
ان کے منہ سے تو نکلتا ہی وہی ہے جو میں انہیں وہی کرتا ہوں. اور قرآن پاک میں پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مومنین کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. اگر یہ خصوصیات لے کے جاؤ گے اس دن اللہ کے سامنے تو پھر تو کہو گے کہ یا اللہ تو نے بتا دیا تھا سورۃ المومنون قد افلح المومنون، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند حضرت محمود الحسن نے. اس آیت کا ترجمہ شیخ الہند حضرت محمود الحسن نے کیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ کام نکال کر لے گئے، کام نکال کر لے گئے اہل ایمان. فلاح کہتے ہیں، فلاح عربی میں کسان کو. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کا سینہ چاک کرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے. یہ جو مادہ ہے فعل عام ہے، فلاح یا فلقہ یا فلق، یہ ایک ہی ہے. فلق کا مطلب بھی پھاڑنا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں اور بیجوں کو پھاڑتا ہے. فالق الاسباح، جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا ہے. یہ فلق اور فلاح یہ مادہ ایک ہی ہے. عام معنوں میں تو اسے کامیابی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہے پھاڑنا، چیرنا. فلاح کہتے ہیں کسان کو جو زمین کا سینہ چیرتا ہے. تو اب مومنون کے لیے، مومنین کے لیے فلاح کیا ہے؟ تو سمجھ لو کہ جس نے اپنے اس مادی غلاف کو چیر دیا. آپ کو دو جسم دیے گئے ہیں، ایک آپ کا مادی جسم ہے، ایک آپ کا روحانی جسم ہے. آج بات مختصر کروں گا کیونکہ اس پہ ڈیٹیل بات ہو چکی. جس نے اپنے مادی جسم کو چیر دیا اور اپنے روحانی جسم کی نشو نما کر لی تو وہ فلاح ہو گیا، وہ کسان بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کام نکال کر لے گیا. اب مادی وجود کو چیرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو نفس کی خواہشات سے بچا رہا، جو نفس کہتا رہا وہ اس کے خلاف کرتا رہا، اور عین اس طرح کرتا رہا جیسے کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا. جیسے اللہ کی کتاب نے پوری زندگی بسر کرنے کا مینول آپ کو دے دیا کہ اس طرح پوری زندگی بسر کرنی ہے. وہ پوری زندگی بسر کرتا رہا جیسے اللہ کی کتاب نے کہا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اس نے اپنے مادی وجود کو چیر دیا. اس نے اپنی مادی وجود کی خواہشات پہ عمل نہیں کیا. نفس نے کہا کہ جھوٹ بول کام بن جائے گا، اس نے جھوٹ نہیں بولا. نفس کہتا رہا غیبت کر، اس نے غیبت نہیں کی. نفس کا چوری کر، اس نے چوری نہیں کی. زنا کر، زنا نہیں کیا. بد نظری کر، بد نظری نہیں کی. اپنے سرکاری کام میں چوری کر، چوری نہیں کی. حرام رزق کما، حرام رزق نہیں کمایا. سود کھا، سود نہیں کھایا. غرض نفس جتنے منکرات پہ کہتا رہا، اکساتا رہا کہ اس سے تیرا دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، ایک جھوٹ بولنے سے تیری بچت ہو جائے گی، وہ اس کے خلاف کرتا رہا. تو پھر کیا کیا اس نے فلاح، وہ کسان بن گیا. اس نے مادی وجود کو چیر دیا تو پھر روح کی نشو نما کر لی. اس کی روح اوپر چلی گئی، اس کا تعلق رب سے قائم ہو گیا، کیونکہ روح آپ کے اندر ڈیوائن سپارک ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں اس آدم میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں کو کہا کہ تم گر جانا سجدے میں. تو اب فلاح کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مادی وجود کو جس نے چیرا اور اپنی روح کی نشو نما کی، غرض نفس کے تمام تقاضے اس نے پسے پشت ڈال دیے اور وہ ان باتوں پر عمل کیا جن باتوں کا قرآن نے حکم دیا. ان تمام باتوں سے روکتا رہا جن کو قرآن روکتا رہا. تو قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کام نکال کر لے گئے اہل ایمان. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب ان کی خصوصیات ایک ایک کر کے سن لو، کیونکہ جس دن یہ سوال ہوگا اللہ کے سامنے اس دن تم جواب دینا کہ یا اللہ تیری سورۃ المومنون میں یہ لکھا تھا، یہ خصوصیات میں لے کر آیا ہوں. اس دن یہ جواب دینا کہ تیری سورت میں لکھا تھا
میں نے سنا تھا، سمجھا تھا، اور آج جب تو نے سوال کیا تو یہ خصوصیات میرے پاس موجود ہیں. کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ فلاح کون سے پا گئے؟ کنہوں نے اپنے مادی جسم کو چیرا؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. ان کی نمازیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تعلق رب سے قائم ہو جاتا ہے، دنیاوی تمام خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں، روح کا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب سے قائم ہو جاتا ہے. یہ ہے خشیت. خشوع و خضوع کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت نصیب ہو گئی کہ اتنی بڑی ذات، وراء الورا ثم وراء الورا، کسی کے خیال میں بھی نہ آنے والی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں تیر پھنس گیا ٹانگ میں اور کھینچنے کی کوشش کی تو تیر نہیں نکلا، چونکہ جو مسلس تھے وہ اکڑ گئے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ مجھے نماز کی نیت کر لینے دو، پھر تیر کھینچ لینا. ادھر سے نیت کرتے ہیں، ادھر سے صحابہ تیر کھینچتے ہیں، اور حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور دوسری کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ایسی باتیں جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہو نہ دینی فائدہ ہوتا ہو، صرف وقت گزاری ہو. وہ مومنین ایسی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی محافل میں نہیں بیٹھتے جہاں گپ شپ چلتی رہتی ہو، جہاں کوئی فضول باتیں ہوتی رہتی ہوں، جہاں کچھ ایسے کھیل کھیلے جاتے ہوں جن کا نہ جسمانی فائدہ ہو نہ روحانی فائدہ ہو. تو یہ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ مکی صورت ہے، اس میں زکوٰۃ کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے. تو یہ لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. نفس کا تزکیہ کیا مراد ہے؟ نفس کی صفائی. خود آپ اپنے نفس کو جھانکو کہ اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے تو حسد کو ختم کرو. دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے تو کینے کو دھو دو. غیبت کرنے کی عادت ہے تو اسے دھو دو. جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے دھو دو. غرض جتنے منکرات ہیں جھانکو اپنے اندر، اپنے منکرات خود نظر آ جائیں گے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے منکرات کو دھو دینا، اپنے روحانی جو آپ کے اندر روح ہے اس کو پاکیزگی نصیب کرنا، اس کے اوپر سے تمام غلافوں کو دور کر دینا، مادی وجود کو چیر دینا. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اور ان کی کیا خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں یا ان کی لونڈیاں، ان کے بارے ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جس نے اس حد کو کراس کرنے کی کوشش کی، مطلب وہ اپنی حلال کردہ بیوی یا لونڈیوں کے علاوہ اس نے زنا کی طرف رجوع کیا، یا وہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ، اگر وہ زنا کے قریب بھی پھٹکا تو وہ حد توڑنے والا ہو جائے گا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی امانات، اپنی جو ان کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، وہ پوری کی پوری لوٹاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک امانت آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی بھی ہے، وہ روح ربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا عہد لیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ عہد الست کہتے ہیں. آج کیا ہم عہد الست کو پورا کر رہے ہیں؟ آج اللہ کی کبریائی کو ہم نے بیان کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے بڑے ہونے کو قائم کر رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف اللہ کا قانون چلنا چاہیے، قرآن پاک کے مطابق تمام فیصلے ہونے چاہیے، ہر ادارہ آپ کا قرآن پاک کے مطابق چلنے کے لیے پابند ہو. کیا آج ایسا ہے؟
تو پھر عہد الست جو لیا اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، تو پھر وہی ہم توڑ رہے ہیں، تو پھر امانات اور عہد کے زمرے سے بھی نکل گئے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور یہ صفت پھر آخری سن لینا نماز کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا ایک باطنی وجود ہے اور ایک ظاہری وجود ہے. باطنی وجود کے بارے اللہ نے پہلے کہا کہ خشوع و خضوع اختیار کرو. نماز تو تم نے نیت کر لی، اب خشوع و خضوع بھی ہو، یہ باطنی وجود ہے. اور ظاہری وجود کیا ہے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں اسے ویسے ادا کرو جیسے محمد رسول اللہ نے ادا کر کر دکھائے، اسے اسی وقت پر ادا کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائے. تو یہ جب صفات پیدا ہو جائیں گی، یہ ساری صفات پیدا ہو جائیں گی، یہی تو سوال تھا کہ زندگی کیسے گزاری. اگر زندگی یوں گزاری کہ نمازوں میں خشیت بھی تھی، لغو سے پرہیز بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے تھے، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے رہے، امانتوں کو پورا لوٹاتے بھی رہے، ان کی حفاظت بھی کرتے رہے، تمام جتنے عہد کیے تھے زندگی میں وہ پورے بھی کرتے رہے اور نمازوں کی حفاظت بھی کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس، یہ وارث ہیں باغات کے جن میں ندیاں بہتی ہوں گی. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جس میں یہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. تو عمر کے بارے جب سوال ہو آپ سے، ابھی تو میں نے سورۃ الفرقان کی روشنی میں کچھ آپ کو صفات اور بتانی تھی جو اللہ نے بیان کی کہ وہ مومنین کے اندر ہونی چاہیے. اس کے لیے وقت نہیں بچا تو میں اپنی حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کہاں گزاری تھی، تو یہ خصوصیات کم از کم ضرور بتا دینا کہ یہ اللہ تیری صورت میں تو نے بتائی تھی یہ تمام خصوصیات، آج یہ تمام خصوصیات میں لے کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ان شباب ہی فیما ابلاہ، کہ جوانی کہاں گزاری تھی تو نے. عمر کا الگ سوال، جوانی کا الگ سوال، کیونکہ جوانی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ نیک کام بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور برے کام بھی بہت احسن طریقے سے کر سکتا ہے. جوانی میں ترغیب زیادہ نفس کی ہوتی ہے، نفس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، آپ خواہشات نفس کو پورا کرنے کے چکر میں رہتے ہو، اس لیے جوانی کا الگ سوال کیا جائے گا. ان شباب ہی فیما ابلاہ، کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری تھی. تیسرا سوال سن لو، عن مال ہی این مکتسبہ، کہ تو نے مال کیسے کمایا تھا، حلال سے کمایا تھا کہ حرام سے کمایا تھا. میرے بھائیو سوچو، سوال بہت واضح ہیں. سوال آپ کو پہلے سوال نامہ پکڑا دیا گیا ہے. قیامت کے روز رب سے گلہ نہ کرنا کہ یا اللہ سوال نامہ تو پتہ ہی نہیں تھا. سوال نامہ تو پکڑا دیا گیا ہے آپ کو میرے بھائیو. تیاری تو اب ہمارا فرض ہے نا، وقت ہے. جو لوگ چلے گئے ان کا تو وقت ختم ہو گیا. خدا نہ خواستہ اگر وہ اس سوال نامے پر پورے نہ اترے تو کامیابی نہیں. آج ہمارے پاس تو وقت ہے نا. عن مال ہی این مکتسبہ، کہ مال تو نے کمایا کیسے، حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. اپنے مال کی طرف توجہ ڈالو کہ کیا اس میں کہیں حرام کی کوئی آمیزش تو نہیں، کہیں سود کی کوئی آمیزش تو نہیں، اس میں کہیں اس میں ناپ تول میں کمی تو نہیں، یا اور بہت ساری صورتیں ہیں. حرام شامل ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں جنہیں آج ہم جائز سمجھنے لگے ہیں. خدارا اپنے مالوں کو حلال کر لو. وفیما انفقہ، اب یہ چوتھا سوال بھی خطرناک ہے کہ اگر حلال سے بھی کمایا تھا تو نے مال، تو خرچ کہاں گیا؟ کیا خرچ وہاں کیا جہاں اللہ نے بتایا؟ کتاب اللہ میں جیسے لکھا تھا کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے ویسے خرچ کیا،
اگر اللہ کا دین مغلوب تھا تو تو نے کیا اپنا مال اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لگایا؟ یا تو آسائشیں ہی اکٹھی کرتا رہا دنیا میں کہ چلو کما تو حلال طریقے سے رہا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کر دی، لیکن باقی تو آسائشیں اکٹھی کرتا رہا؟ نہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں مال خرچ کرنے کی مدات. اور ایک جگہ پہ آیا ہے وَأَقِيمُوا الدِّينَ، اور دین کو قائم کرو. جب دین آج آپ کے ملک میں مغلوب ہے تو پھر آپ کا مال خرچ کرنا بنتا ہے نا دین کو غالب کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے نا کہ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ افرادی قوت چاہیے ہوگی، مال چاہیے ہوگا. کسی بھی نظام کو غالب کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک افرادی قوت چاہیے اور ایک مال چاہیے. آپ نے مال حلال راستے سے کما لیا، یہ نہ سمجھ لینا کہ سرخرو ہو جاؤ گے. پھر پہلے تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جو فرض ہے، پھر وہ تمام مدات جو میں نے بیان کی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اپنے قرابت داروں کو دینا پڑے گا. مال کی محبت کے باوجود، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے یہ تمام باتیں کہ یتیموں کو دینا ہوگا، مسکینوں کو دینا ہوگا، مسافروں کو دینا ہوگا اور گردنیں چھڑانے میں دینا ہوگا زکوٰۃ کے علاوہ. جو آخری اہم مد سب سے ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو. میرے بھائیو اللہ قرض کس لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ تو وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، اسے کیا ضرورت؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے دین کو قائم کرو، یہ ہے اللہ کو قرض دینا. سورت مزمل کی آیت ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پاؤ گے بہت بڑھ کر آگے. تو مال کمایا کہاں سے؟ وَفِيمَا أُنفَقَهُ، اور خرچ کہاں کیا؟ اور آخری سوال کیا ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ، اور تم نے عمل کیا کیا؟ فِيمَا عَلِمَ، جو تم نے علم حاصل کیا. میرے بھائیو آج تو علم ہی حاصل نہیں کر رہے تو عمل کیا کریں گے؟ پانچواں سوال ہے علم اور عمل کے بارے میں کہ جو اس کتاب کا علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. آج تو ہم علم ہی حاصل نہیں کر رہے، اس کتاب کو سیکھ ہی نہیں رہے، تو پھر عمل کیا کریں گے؟ یہ 5 سوال ہیں. اس آخری حدیث کے آخری حصے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کیسے کرنا پڑے گا، قرآن کو کیسے سیکھنا پڑے گا، ایسے سیکھنا جیسے سیکھنے کا حق ہے، اور پھر اس پہ ایسے عمل کرنا جیسے عمل کرنے کا حق ہے. تو پھر یہ آخری حصہ بھی جواب دینے کے قابل ہوں گے. یہ سوال نامہ ہے 5 سوالوں پر مشتمل. ان کی تیاری کیے بغیر کوئی آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا. اب خود سوچ لو، سوال نامہ سامنے ہے، آپ پر واضح بھی کر دیا میں نے. یہ حجت بھی تمام ہوئی کہ یا اللہ وہ سوال نامہ بتا بھی دیا گیا تھا، ہمیں سمجھا بھی دیا گیا تھا. اب تیاری کرنا تو آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روز قیامت کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم اعلان ہے کہ اگلے جمعے کو کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.